بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اسٹیٹ ویو اسٹوڈیو سے میں ہوں کاشف میر. ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بیرسٹر دانش. ان کا تعلق آزاد کشمیر میں پونچھ ڈسٹرکٹ سے ہے اور برطانیہ سے انہوں نے جو بیرسٹری کی ہے اور آزاد کشمیر کی پولیٹکس میں بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں. مسلم لیگ نواز کے ساتھ ان کا نظریاتی تعلق بھی ہے. ہم ان سے بات کریں گے آزاد کشمیر کے اندر جو ایجوکیشن ہے اور جو برطانیہ کے اندر جو ایجوکیشن ہے. سب سے پہلے اس کے اوپر بات کریں گے کہ ان کی کیا ہسٹری تھی. تو دانش یہ بتائیں کہ آپ کو جو آپ نے لا کی جو ایجوکیشن حاصل کی اتنی کم عمری میں بھی، تو آپ نے اپنی اسکولنگ کہاں سے کی، پھر کالج کہاں سے، پھر یونیورسٹی، اور پھر آپ برطانیہ کیسے گئے؟ سب سے پہلے کاشف صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میری اسکولنگ راولپنڈی سے ہے. اسٹارٹنگ میں میری تھی سینٹ پال اسکول راولپنڈی. دین آئی گاٹ ایڈمیشن ان او پی ایف بوائز کالج H8 اسلام آباد. وہاں سے میں نے پھر سیکنڈ ایئر کا ایگزام پاس کیا. دین آئی موو ٹو انگلینڈ فار LLB میں نے کیا بیڈفورڈ شائر یونیورسٹی سے. دین آئی ڈڈ مائی LLM فرام گرینچ یونیورسٹی لنڈن، اور اس کے بعد پھر میں نے بارٹ لا کیا. ان میرا لنکن تھا اور یونیورسٹی BPP لیڈز. تو برطانیہ میں کتنے ایک عرصہ رہے اور وہاں پہ آپ سماجی طور کے اوپر کتنے متحرک رہے ہیں؟ برطانیہ میں گیا تھا 2009 میں، اور واپسی میری ہوئی ہے 2018 نومبر 22 کو. میری کال تھی، کال ٹو دا بار. وہ اٹینڈ کرنے کے بعد میرے خیال میں 2-3 دن بعد میں واپس آ گیا. ایکٹیو تو میں وہاں پہ رہا. بہت سارے جو لوکل ہمارے کمیونٹیز کے ایشوز ہوتے تھے ان میں بھی میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا. پولیٹیکلی اس طرح میں ایکٹیو رہ نہیں سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ تعلیم کا ایک پریشر بھی تھا. آپ ایک دم دوسری جگہ پہ گئے ہوئے تھے. باقی آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ پڑھتے ہیں تو پارٹ ٹائم آپ کو جاب بھی کرنی پڑے گی. تو اسی وجہ سے زیادہ پولیٹیکلی ایکٹیو تو نہیں رہ سکا، لیکن سوشل ایشوز پہ جتنی بھی گیدرنگ ہوتی تھی تو کوشش کرتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کروں. یہ بتائیں کہ وہاں پہ ہمارے جو آزاد کشمیر کے یا پاکستان سے جو نوجوان جاتے ہیں ان کے لیے کتنے ایک مواقع وہاں پہ روزگار کے، ایجوکیشن کے کتنے ایک مواقع وہاں پہ موجود ہیں، اور مسائل کیا ہوتے ہیں جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو آپ اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں تو ایز کمپیئر ٹو پاکستان وہاں پہ تو بنڈلز آف اپرچونیٹیز آر اویلیبل فار دا نیو کمر جو یہاں سے جاتا ہے. اگر تو کوئی اس انٹینشن کے ساتھ جاتا ہے کہ وہاں جائے گا، ایجوکیشن کمپلیٹ کرے گا اور پھر اپنی وہ پروفیشنل لائف وہاں پہ کنٹینیو کرنا چاہے گا، تو لیگلی تھی اس کے پاس بہت سارے مواقع ہیں وہاں پہ، کیونکہ ڈیولپ کنٹری ہے، اپرچونیٹیز زیادہ ہیں. آپ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں، دین یو گو اینڈ ہنٹ فار اے جاب، تو جابس آپ کو مل جاتی ہیں. ایشوز وہاں پہ کیا ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ یہاں سے جاتے ہیں، جس طرح میرے ساتھ بھی تھے کولیگس، وہ گئے ہیں تو آفٹر 1 and 2 years انہوں نے ایجوکیشن ڈراپ کر دی اینڈ دے ٹرائی ٹو فائنڈ دا ڈفرینٹ مینس ٹو گیٹ اے نیشنلٹی. تو ہمارے کچھ لوگ یہاں سے جا کے تو تھوڑے ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ جس گول کے ساتھ جاتے ہو آپ نے وہ اچیو کرنا ہوتا ہے. میں جس گول کے ساتھ گیا تھا، میرا تو ڈے فرسٹ سے یہ تھا کہ ٹو بیکم اے بیرسٹر اینڈ گو بیک ٹو پاکستان اور کشمیر، تو وہاں جا کے اپنی پریکٹس کروں گا. یہ تو آنر کی بات ہے لوگوں کے لیے بھی، علاقے کے لیے بھی، کہ آپ نے وہاں سے بیرسٹری کی. اور ایک وہ بیرسٹر ہی تھے، راولا کوٹ سے ہی تھے، بیرسٹر سردار محمد ابراہیم خان، کہ جنہوں نے جو آزاد کشمیر کے بانی صدر بنے، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور انہوں نے ایک بڑا نام بنایا کشمیر میں بھی، پاکستان میں بھی، اس پورے ریجن میں بھی. تو آپ نے جو بیرسٹری کی ہے یہ کس نیت کے ساتھ کی ہے کہ آپ کیا مزید کیا بننا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پہ کوئی لا فرم اپنی چلانا چاہ رہے ہیں، یا فیوچر کی آپ کی پلاننگ کیا ہے کہ پاکستان کیوں آئے؟ وہاں پہ کیا مواقع نہیں تھے آپ کے پاس؟ سب سے پہلے آپ نے بیرسٹر سردار ابراہیم صاحب کا نام لیا. تو جب میں باہر کرنے گیا تھا تو میرے والد صاحب، اس وقت تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا، لیکن وہ بہت ایڈمائر کرتے تھے ان کو. پھر بعد میں نے ان کو پڑھا تو دین آئی اسٹارٹیڈ ایڈمائر ہم ٹو. تو انہی کو دیکھ کے بس یہ دیکھا تو نہیں، خیر سوری، انہی کو جب میں نے پڑھا تو میرے اندر بھی یہ جستجو پیدا ہوئی کہ اب تو آئے ہیں تو بیرسٹری کر کے ہی جائیں گے. وہ ایک بندے کا جو مینٹل ہوتا ہے نا، مینٹل سیٹسفیکشن، وہ میری ہو گئی کہ جانا ہے اور کوئی نہ کوئی اپنی سوسائٹی میں ایک پازیٹیو رول پلے کرنا ہے. تو اپرچونیٹیز تو وہاں پہ بھی تھی یقیناً، لیکن میرا مائنڈ یہ بن چکا تھا کہ میں واپس آؤں گا اور یہاں آ کے تو اپنا کام بھی اسٹارٹ کروں گا اور اپنے لوگوں کے جو مسائل ہیں
کسی بھی کیپیسٹی میں ہوں، چاہے وہ لیگل کیپیسٹی میں ہوں، سوشل ہوں یا پولیٹیکل ہوں، تو اس میں اپنا ایک رول، پازیٹیو رول وہ پلے کروں گا۔ تو ابھی یہ بتائیں کہ آپ تو پولیٹیکلی بھی آ کے ایکٹیو ہو گئے، تو سیاسی طور پہ آپ کیوں ایکٹیو ہوئے؟ اور دوسرا مسلم لیگ نواز کا جو انتخاب تھا وہ آپ نے کیسے کیا؟ دیکھیں، میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ نے معاشرے میں کوئی اپنا پازیٹیو رول پلے کرنا ہے اور معاشرے کو بہتر کرنا ہے تو ہر انسان کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، پالیٹکس میں کرنا ہوگا، سوشل لیول پہ کرنا ہوگا، ہر طرح جس طرح وہ کر سکے۔ تو سوشل لیول پہ تو اللہ کا شکر ہے ہم کر رہے ہیں۔ ایک ٹرسٹ ہے سردار رحمت خان ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے، اس کو میرے والد صاحب رن کر رہے ہیں، میری فیملی اس کو رن کر رہی ہے فار لاسٹ 22 ایئرس۔ تو سوشل سیکٹر میں تو ہم ماشاء اللہ کام کر رہے تھے۔ پولیٹکس میں آنے کا مقصد تھا کہ اپنے آپ کو پریزنٹ کیا جائے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ینگ لوگ پولیٹکس میں آئیں۔ ہمارا ایک نیریٹو بن چکا ہے کہ صرف اور صرف پولیٹکس وہی کرے گا جو ابو 40 یا 50 ہوگا، جو بہت سینئر ہوگا تو وہ پولیٹکس کرے گا۔ ینگسٹر کے لیے اس طرح اپرچونیٹیز نہیں ہیں، تو اسی لیے میں آگے آ کے تو یہ کریشیا جو ہے اس کو میں بریک کرنا چاہ رہا تھا۔ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی آپشن رہتی ہے، جب آپ آزاد کشمیر میں ہوتے ہیں تو یہاں کی جو مختلف پارٹیز ہیں، مسلم کانفرنس ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، مسلم لیگ نواز کا جو آپ نے انتخاب کیا کہ اس پلیٹ فارم سے آپ سیاست کریں گے، تو وہ کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مسلم لیگ نون کی بنیاد رکھی گئی آزاد کشمیر میں، تو اس کے فاؤنڈر ممبرز میں سے میرے والد صاحب ایک تھے۔ تو ہم نے مسلم لیگ کے لیے پہلے کام کیا ہے۔ جب یہ مسلم لیگ ابھی بن رہی تھی، کچھ لوگ مسلم لیگ میں آئے، ہم ان کے ساتھ تھے۔ ہم نے اس مسلم لیگ کو تناور درخت بنایا، اور اب یہ اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے ماشاءاللہ، 2/3 میجورٹی لے کے ہم آئے ہیں، ہم نے لوگوں کے کام کیے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی گراؤنڈ پہ یہی ایک بیسٹ آپشن ہے جو ڈیلیور کر سکتا ہے۔ باقی جماعتوں کے بارے میں آپ نے بات کی، پی ٹی آئی کی جو موومنٹ تھی اس کا نتیجہ تو لوگوں نے دیکھ لیا ہے پاکستان میں، کہ جو وعدے کر کے وہ آئے تھے عوام کے ساتھ، انفارچونیٹلی ان میں سے تو کوئی پورا نہیں ہوا، الٹا ایڈورس ایفیکٹس اس کے ہوتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے مہنگائی کو دیکھیں، 90 دن کی کرپشن کو ختم کرنے کی بات کی، اب وہ 90 دن پتہ نہیں وہ 900 دن میں تبدیل ہو گئے ہیں، یا وہ 5 سال کے بعد کی، نہ وہ کرپشن کر سکے۔ اور وہ جس موٹیو کے ساتھ آئے تھے، وہ موٹیو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بھول گئے ہیں، اور اب ان کا صرف فوکس یہ ہے کہ جو پولیٹیکل رائیولز ہیں ان کو وکٹمائز کیا جائے، ان کو پریشر دیا جائے۔ یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جب آپ سیاست کرنے کے لیے میدان میں عملی طور پہ خود اتر رہے ہیں، تو کیا چیلنجز نظر آتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر؟ کیا گورننس کے ایشوز، تعمیر و ترقی کے ایشوز، کن ایشوز کے اوپر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور مین چیلنجز آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ گورنر کے ایشوز تو ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ آپ پاکستان دیکھ لیں، پاکستان میں بھی ہیں، ایون کہ امریکہ میں بھی یہ ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں۔ کشمیر میں اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں وہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہیں، اور ایشوز میں ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے، ایجوکیشن سیکٹر میں ہم ابھی بہت پیچھے ہیں۔ میرا پورا فوکس یہ ہے، اس معاملے میں میری پریزیڈنٹ صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، کوشش کر رہا ہوں اپنے جو خیالات ہیں، جو میرا ایک فریم ورک میں نے اپنے مائنڈ میں بنایا ہوا ہے کہ کس طرح اس کو امپروو کیا جائے، وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی شیئر کروں گا، اور جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب، ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہمارا جو نصاب ہے وہ بہت آبسلیٹ ہے، بہت پرانا ہے، اور 3 قسم کے ہمارے تفریق بن چکی ہے۔ ایک ہمارا گورنمنٹ سکولز ہیں، ایک ہمارے پرائیویٹ سکول ہیں، ایک ہمارے مدرسہ ہیں، اور ان تینوں سے جب بندہ پاس آؤٹ ہو کے نکلتا ہے تو آگے ہم اس کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں میرٹ کی، کہ میرٹ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ روٹس بیگن ہاؤس سے پڑھا ہوا ہے، ایک بندہ ایک گورنمنٹ کالج ٹاٹ سے پڑھا ہوا ہے، ایک مدرسے سے پڑھا ہوا ہے، آپ اس کے آگے میرٹ کا چیلنج رکھ دیتے ہیں، تو وہ کس طرح کمپیٹ کر سکتا ہے معاشرے میں؟ یہ ہمیں ایک ہی نصاب کرنا ہوگا تینوں جو میں نے آپ گنوائے ہیں ان میں، پھر آپ میرٹ کی اگر بات کریں تو پھر وہ سمجھ آتی ہے آپ کو۔ تو یہ بتائیں کہ نوجوانوں کو کیا چیلنجز درکار ہیں جو آزاد کشمیر کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں؟ نوجوانوں کے لیے سب سے پہلے تو ایجوکیشن کا ایک ہے، سیکنڈ جو میری بات ہوتی رہتی ہے لوگوں سے، ان کا یہ ہے کہ اپرچونٹیز اس طرح کی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہیں۔
وہ گورنمنٹ سیکٹر میں جابس کی اپرچونیٹیز ہوں، پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کی اپرچونیٹیز ہوں یا بزنس کی اپرچونیٹیز ہوں، کشمیر میں ان کے پاس کوئی میکسیمم اپرچونیٹیز ان کے پاس اویلیبل نہیں ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہمارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ آؤٹ آف کنٹری جا کے سیٹل ہوں. تو اس وجہ سے ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ایک برائٹ مائنڈز ہیں ہمارے پاس، وہ فارن کنٹریز کا رخ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمیں لاس بھی ہو رہا ہے کیونکہ ہماری تمام جو کریم ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیں جی، یہ تھے ہمارے ساتھ بیرسٹر دانش. ان کے ساتھ مختلف موضوعات پر نشستوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اس نشست تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.